ماہ محرم الحرام کا چاند نظر آنے سے پہلے پہلے اپنی ناف پر انگلی رکھ کر رب کریم کا یہ ایک نام پڑھ لینا اور یاد رکھنا یہ موقع سال میں صرف ایک بار آتا ہے۔ محرم کا چاند نظر آنے سے پہلے پہلے یہ محرم کا چاند دیکھ کر آپ نے اس عمل کو کر لینا ہے۔ ناظرین، ابھی ماہ ذی الحج کے چند دن باقی ہیں۔ جس وقت چاہو، جس دن چاہو، جس کو جب جہاں جیسے وقت ملتا ہے، آپ نے سب سے پہلے اپنی ناف پر انگلی رکھ کر یہ چھوٹا سا وظیفہ کرنا ہے۔ رب کریم کا ایک نام شہادت والی انگلی ناف پر رکھ کر پڑھنے کی دیر ہے۔ آپ کے جسم میں موجود جتنی بھی بیماریاں ہیں جن کو نہ آپ جانتے ہیں، جن کو صرف میرا رب جانتا ہے، ہر طرح کی بیماری پیشاب کے ذریعے انشاءاللہ ضائع ہو جائے گی۔ اگر آپ کسی لا علاج بیماری میں مبتلا ہیں، آپ کسی ایسی بیماری میں مبتلا ہیں جو کئی سالوں سے جان نہیں چھوڑ رہی، آپ بڑی بڑی دوائیاں بڑے بڑے ڈاکٹرز سے چیک کروا کر تھک چکے ہیں، تو ناظرین، محرم کا چاند نظر آنے سے پہلے پہلے اپنی ناف پر انگلی رکھ کر یہ وظیفہ پڑھنے کی دیر ہے۔ ایسے معجزات ہوں گے کہ لا علاج بیماریوں کا خاتمہ ہو جائے گا۔ اس کے بعد جو بندہ کہتا ہے کہ وہ کئی سالوں سے غربت کا شکار ہے، جس کے گھر میں غریبی فقیری پریشانیاں ختم ہونے کا نام نہیں لیتی، جو بڑے بڑے وظائف پڑھ کر تھک چکا ہے، جو بڑی بڑی سفارشیں کروا کر تھک چکا ہے، جو مایوس ہو چکا ہے، جو ڈپریشن کا شکار ہے، کوئی راستہ دکھائی نہیں دے رہا، کوئی امید نظر نہیں آ رہی، تو ناظرین، محرم کا چاند نظر آنے سے پہلے اپنی ناف پر انگلی رکھ کر رب کریم کا یہ ایک نام بتائے گئے طریقے سے پڑھ لیں۔ ناظرین، ابھی بھی وقت ہے۔ محرم کا چاند نظر آنے سے پہلے کسی بھی دن، کسی بھی وقت اپنی ناف پر انگلی رکھ کر جو بندہ کہتا ہے میرے گھر کے مسائل ختم ہونے کا نام نہیں لیتے، میرے گھر سے غربت تنگ دستی ختم ہونے کا نام نہیں لیتی، وہ اپنی ناف پر شہادت والی انگلی رکھ کر یہ وظیفہ پڑھے گا۔ غیبی فرشتے آپ کی ناف پر یہ وظیفہ پڑھتے ساتھ ہی رزق اور دولت لے کر آپ کے گھر میں آ جائیں گے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی بندہ پریشان ہے، اگر کوئی بندہ کسی ایسی مصیبت میں مبتلا ہے، کسی ایسے خوف میں مبتلا ہے جو ختم ہونے کا نام نہیں لیتا، بعض اوقات انسان پر شیطانی اثرات ہوتے ہیں جس کی وجہ سے بندہ جعلی پیروں فقیروں کو بڑے بڑے ہدیے دے کر تھک جاتا ہے لیکن پھر بھی فائدہ نہیں ہوتا، تو ناظرین، آج شہادت والی انگلی جو گواہی دیتی ہے کہ رب کی ذات ایک ہے، اپنی ناف پر انگلی رکھ کر یہ وظیفہ پڑھنے کی دیر ہے، ہر طرح کے شیطانی اثرات ختم ہو جائیں گے۔ جو لوگ جادو جنات کی وجہ سے پریشان ہیں، جن کے گھر میں کوئی نہ کوئی پریشانی رہتی ہے، کام ہوتے ہوتے رہ جاتا ہے، کامیابی ہاتھوں سے نکل جاتی ہے، بنے بنائے کام بگڑ جاتے ہیں، کبھی بیماری، کبھی پریشانی، کبھی مسائل، جن کی زندگی اجیرن ہو چکی ہے، جن کی زندگی میں سکون نام کی کوئی چیز نہیں، تو ناظرین، وہ محرم کا چاند نظر آنے سے پہلے پہلے اپنی ناف پر انگلی رکھ کر یہ چھوٹا سا وظیفہ کر لیں، اور ناظرین، یہ موقع پھر نہیں ملے گا، جلدی کر لیں۔ اگر کوئی بندہ اپنی لا علاج بیماریوں کا خاتمہ چاہتا ہے، اگر کوئی جادو جنات نظر بد حسد سے حفاظت چاہتا ہے، وہ اپنی ناف پر شہادت والی انگلی رکھ کر یہ چھوٹا سا وظیفہ پڑھ لیں، اور ناظرین، محرم سے پہلے پہلے اس عمل کو کرنا
کرنا ضروری ہے۔ یہ ہر محرم الحرام سے پہلے یہ عمل کیا جاتا ہے۔ آپ اس عمل کو رزق کے لیے کر لیں، دولت کے لیے کر لیں، کامیابی کے لیے کر لیں، لا علاج بیماریوں سے نجات کے لیے کر لیں، آپ اپنے نصیب اور تقدیر کے فیصلے کروانے کے لیے کر لیں۔ لوگ وظیفے تو بہت سے بتا رہے ہیں، لیکن ایسے کامیابی کے راز کوئی نہیں بتاتا۔ ماہ محرم الحرام سے پہلے یہ وظیفہ صرف ایک بار میرے بتائے گئے طریقے سے آپ نے پڑھنا ہے، اور محرم کا مہینہ شروع ہوتے ہی آپ اس کے کمالات اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ انشاءاللہ آپ ایسے معجزات دیکھیں گے کہ آپ خود حیران رہ جائیں گے۔ تو ناظرین، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے انشاءاللہ آج کے اس بابرکت عمل کی طرف چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر ابھی تک نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک ہمارے ZOHRWF چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را ہمارے ZOHRWF چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک اور شیئر لازمی کیا کریں تاکہ آپ کا بھی اس کار خیر میں حصہ شامل ہو سکے۔ عمل کی بہترین رہنمائی کے لیے ویڈیو کو شروع سے اینڈ تک لازمی دیکھیے گا۔ اب اللہ والو، آپ نے کرنا کیا ہے، یہ ذرا دھیان سے اور بہت زیادہ سنجیدگی سے سمجھیے گا، ویڈیو کو بنا سکپ کیے دیکھیے گا۔ لیکن اس سے پہلے آج کے دن کی خصوصی دعا کر لیتے ہیں۔ آپ لوگوں نے آمین ضرور بولنا ہے، انشاءاللہ آپ کی دعا میں شمولیت ہو جائے گی۔ اے میرے مالک و مولا، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تجھے تیرے رب ہونے کا واسطہ، تجھے اس بابرکت مہینے کا واسطہ۔ اے میرے مالک و مولا، ہمارے دل کی تمام حاجات اور خواہشات کو پورا فرما دے۔ اے میرے مالک و مولا، جو بے روزگار ہیں اچھا روزگار عطا فرما، حلال روزگار عطا فرما، ایسا بابرکت اور ایسا پاکیزہ رزق عطا فرما جس کو حاصل کرنے کے بعد ہم لوگ کبھی گمراہ نہ ہوں، ہم لوگوں سے 5 وقت کی نماز کبھی نہ چھوٹے۔ اے میرے مالک و مولا، ہماری زبان کو اخلاق سے پر کر دے، ہماری زبان کو دوسروں کو فائدہ دینے والی بنا دے۔ اے میرے مالک و مولا، جو میری بہنیں رشتوں کے انتظار میں بیٹھی ہوئی ہیں، بہترین رشتوں کے اسباب پیدا فرما، ایسے بہترین رشتے عطا فرما کہ ان کی زندگی جنت جیسی گزرے اور ویسے ہی زندگی ان کے شوہر کی بھی گزرے۔ اے میرے مالک و مولا، بالخصوص غزہ اور فلسطین کے مسلمانوں کی اور کشمیر کے مسلمانوں کی مدد فرما، اور وہاں پر رہنے والے، وہاں پر بسنے والے تمام مسلمانوں کی خیر فرما۔ اے میرے مالک و مولا، ان کو اپنے حفظ و امان میں جگہ عطا فرما، ہماری دعاؤں کو اپنے فضل کے ساتھ، اپنے کرم کے ساتھ، اپنی خاص توفیق کے ساتھ ہماری دعاؤں کو قبول و منظور فرما، جو مانگا مقدر فرما، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرما۔ آمین آمین اللہم آمین۔ ناظرین، ایک بار کمنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھیے گا، انشاءاللہ آپ کی دعا میں شمولیت ہو جائے گی۔ اگر آپ اپنا کوئی مقصد بھی لکھنا چاہتے ہیں تو لکھ سکتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ یہ ویڈیو ہزاروں لاکھوں لوگوں تک جائے اور پتہ نہیں کس کی آمین رب کریم کو پسند آ جائے اور ہم سب کی ہر حاجت پوری ہو جائے، ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے۔ تو اللہ والو، بالخصوص آپ لوگوں نے کمنٹس میں آمین ضرور لکھنا ہے۔ محرم الحرام کا چاند نظر آنے سے پہلے جب آپ کا دل کرے آپ اس عمل کو پڑھ سکتے ہیں، لیکن اللہ والو، پڑھنا آپ نے بتائے گئے طریقے اور ترتیب کے ساتھ ہے۔ جو طریقہ کار آپ کو بتایا جائے، جو اللہ والوں کے بتائے ہوئے وظائف ہوتے ہیں، ان کو ترتیب وائز ہی پڑھا جاتا ہے۔ اور ناظرین، میری پوری کوشش یہی ہوتی ہے کہ چھوٹا وظیفہ
لے کر آؤں جو آسانی کے ساتھ پڑھا جائے، ستھرا پڑھا جائے، اچھا پڑھا جائے، کیونکہ جتنا زیادہ خلوص نیت کے ساتھ وظیفہ پڑھا جائے گا، جتنی زیادہ توجہ کے ساتھ وظیفہ پڑھا جائے گا، اللہ والوں کامیابیوں کے اتنے ہی زیادہ مواقع بڑھ جاتے ہیں۔ تو اس لیے ناظرین، آپ لوگوں نے ہمارا یہ ZoHaWF چینل ضرور سبسکرائب کرنا ہے، اور اس چینل پر آپ کو ایسے طاقتور وظائف ملیں گے انشاءاللہ کہ آپ کی زندگی کو چار چاند لگ جائیں گے، کامیابیاں آپ کے قدم چومیں گی۔ لیکن شرط کیا ہے؟ آپ لوگوں نے ہمارے اس چینل سے جڑ جانا ہے تاکہ آپ لوگوں کو بہترین وظائف ملتے رہیں۔ وظائف بہت سے لوگ بتا رہے ہیں، لیکن ناظرین، سینے کے راز ہر کوئی نہیں بتاتا، ہر کوئی نہیں بتاتا کہ سینے کا اصل راز کیا ہے۔ اس لیے آپ لوگ ہمارے اس چینل سے جڑ جائیں اور اس ویڈیو کو دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کریں، دوسروں کو بھی بتائیں کہ یہ وظائف کتنے زیادہ کارآمد ہیں۔ ناظرین، اگر آپ دوسروں کے لیے آسانی پیدا کریں گے تو اللہ پاک آپ کے لیے ان سے پہلے آسانی پیدا فرمائے گا انشاءاللہ۔ تو جہاں تک ہو سکے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ آپ کا بھی اس کار خیر میں حصہ شامل ہو سکے۔ ناظرین، اب عمل کیا ہے؟ محرم الحرام کا چاند نظر آنے سے پہلے آپ کو جہاں جیسے وقت مل جائے اپنی ناف پر شہادت والی انگلی رکھ کر یہ وظیفہ پڑھیے گا۔ باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں تو سب سے بہتر ہے۔ اب سب سے امپورٹنٹ بات، ہو سکتا ہے کہ آپ اب تک ویڈیو کو سکپ کر کے یا کاٹ کے دیکھ رہے ہوں، لیکن اب محرم الحرام کا چاند نظر آنے سے پہلے کا خاص الخاص اور شرطیہ وظیفہ بتا رہی ہوں۔ خدارا لاپرواہی مت کیجیے گا۔ اگر آپ کی چھوٹی سی غلطی کوتاہی لاپرواہی سے آپ کے ویڈیو کو سکپ کر کے اور کاٹ کر دیکھنے سے کوئی اہم بات مس ہو گئی، آپ سے کوئی اہم بات چھوٹ گئی، تو پھر وظیفے کا بالکل بھی فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ یہ موقع سال میں ایک بار ملتا ہے۔ اگر آج یہ موقع ضائع ہو گیا، آپ کی چھوٹی سی غلطی کوتاہی سے آپ کے ویڈیو کو سکپ کر کے یا کاٹ کر دیکھنے سے اگر عمل کو اچھے سے سمجھ نہ سکے تو وظیفہ فائدہ نہیں دے گا۔ اس لیے آج اس ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا، ایک نقطہ ایک بات بہت اہم ہے، کوئی فضول بات نہیں ہوگی، صرف عمل کا طریقہ بتاؤں گی۔ تو ناظرین، درود پاک پڑھتے ہی آپ نے سب سے پہلے جو وظیفہ پڑھنا ہے توجہ سے سنیے گا، ایک بات ایک نقطہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ پہلے نمبر پر آپ نے شہادت والی انگلی کو اپنی ناف پر رکھنا ہے، دائیں ہاتھ کی شہادت والی انگلی کو اپنی ناف پر رکھ لیجئے، اور پہلے نمبر پر آپ نے جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ رب کعبہ کے ایک نام کا وظیفہ ہے۔ یہ ایک ایسا نام ہے جو آپ کے جسم سے ہر طرح کی بیماری کو، ہر طرح کی نحوست کو، ہر طرح کی پریشانیوں کو پیشاب کے ذریعے سے انشاءاللہ ضائع کر دے گا۔ آپ شوگر کے مریض ہیں، آپ ڈپریشن کے مریض ہیں، آپ ہیپاٹائٹس یا دیگر جتنی بھی بیماریاں ہیں، آپ کی ہر طرح کی بیماری کا انشاءاللہ خاتمہ ہو جائے گا۔ آپ نے سیدھے ہاتھ کی شہادت والی انگلی کو ناف پر رکھتے ہوئے یا قہارو کو پڑھنا شروع کرنا ہے۔ اللہ والو، یہ رب کعبہ کا وہ نام ہے جس کو پڑھنے سے جادو جنات بھی ختم ہو جاتا ہے، بندش ٹوٹ جاتی ہے، رکاوٹیں ہٹ جاتی ہیں۔ بعض اوقات آپ بے شمار دوائیاں اور بڑے بڑے ڈاکٹرز کے پاس چکر لگا کر تھک جاتے ہیں، پھر بھی بیماری کا خاتمہ نہیں ہوتا۔ وہ جادو جنات کے اثرات ہوتے ہیں جو آپ
آپ کو باندھ کر رکھ دیتے ہیں اور آپ کی بیماری ختم ہونے کا نام نہیں لیتی، لیکن آج آپ کو موقع مل رہا ہے۔ یہ گھڑیاں اتنی قبولیت کی ہیں کہ جو بندہ اپنی ناف پر شہادت والی انگلی بتائے گئے طریقے سے رکھ کر یا کہارو کو پڑھ لے گا، آپ کے جسم سے ہر طرح کی بیماری، چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی بیماری انشاءاللہ پیشاب کے ذریعے ضائع ہو جائے گی۔ ناظرین، معجزہ ہو جائے گا، آپ کو خود بھی یقین نہیں آئے گا کہ یہ بیماری جس کے لیے میں نے ٹھوکریں کھائیں، بڑے بڑے ڈاکٹرز کے پاس جا جا کر بڑی بڑی فیسیں دیں، یہ بیماری یا کہارو سے ختم ہو گئی۔ یہ موقع محرم الحرام کا چاند نظر آنے سے پہلے پہلے کا ہے، اس لیے کہہ رہی ہوں کہ ویڈیو مکمل دیکھیں، ایک ایک نقطہ، ایک ایک بات بہت امپورٹنٹ ہے۔ یا کہارو کو آپ نے کتنی بار پڑھنا ہے؟ یا کہارو کو آپ نے صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ کیسے پڑھنا ہے؟ توجہ کیجئے گا۔ یا کہارو 1 بار ہو گیا، یا کہارو 2 بار ہو گیا، یا کہارو 3 بار ہو گیا، اس طرح آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے، 11 ٹائمز پڑھنا ہے۔ شہادت والی انگلی کو اپنی ناف پر رکھتے ہوئے صرف 11 بار یا کہارو پڑھتے دوران ایک بات یاد رکھیے گا، توجہ اور دھیان سے آپ نے اپنی بیماری کو ذہن میں رکھنا ہے، اپنی پریشانی کو ذہن میں رکھنا ہے، اور شہادت والی انگلی ناف پر رکھ کر یا کہارو پڑھنے میں کتنا وقت لگ جائے گا؟ زیادہ سے زیادہ 1 منٹ بھی نہیں لگے گا۔ میرے بتانے میں، سمجھانے میں وقت ضرور لگ رہا ہے، لیکن آپ کے پڑھنے میں صرف چند منٹ سے زیادہ کا وقت نہیں لگے گا۔ 11 بار یا کہارو پڑھنے کے بعد فوری طور پر دوسرے نمبر پر آپ نے جو وظیفہ پڑھنا ہے، وہ وظیفہ رب کریم سے رزق اور دولت سے مالا مال ہونے کا وظیفہ ہے۔ آپ نے رب کریم کا ایک نام پڑھنا ہے جو رزق کو ایک رات میں لے کر آئے گا انشاءاللہ۔ ہر کوئی چاہتا ہے کہ وہ جلد کامیاب ہو جائے، جلد گاڑی بنگلوں کوٹھیوں کا مالک بن جائے، تو ناظرین آج وہ وظیفہ بتا رہی ہوں جسے آپ رب کے خزانے بھی مانگو گے تو انشاءاللہ میرا رب خزانے بھی عطا فرمائے گا۔ آج خزانے لوٹنے کا وقت ہے، آج قبولیت کی گھڑیاں ہیں، ہر لمحہ رحمتیں برکتیں برس رہی ہیں۔ ناظرین آپ نے یا وہابو کو پڑھنا ہے، ناظرین آپ نے شہادت والی انگلی کو ناف پر رکھ کر یا وہابو کو پڑھنا ہے۔ ہم اسی پیٹ کے لیے پیسہ کماتے ہیں اور اسی پیٹ سے ہی رب کریم آپ کو ترقی اور کامرانی عطا فرمائے گا انشاءاللہ۔ آپ نے دوسرے نمبر پر یا وہابو کو صرف 7 بار پڑھنا ہے۔ کیسے پڑھنا ہے؟ توجہ کیجئے گا۔ یا وہابو 1 بار ہو گیا، یا وہابو 2 بار ہو گیا، یا وہابو 3 بار ہو گیا، آپ نے صرف اور صرف 7 بار پڑھنا ہے۔ شہادت والی انگلی سیدھے ہاتھ کی، رائٹ ہینڈ کی، دائیں ہاتھ کی شہادت والی انگلی اپنی ناف پر رکھ کر یا وہابو کو 7 بار پڑھ کر محرم الحرام کا چاند نظر آنے سے پہلے پہلے کسی بھی وقت یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہو۔ نہ وقت کی پابندی ہے اور نہ ہی جگہ کی کوئی قید ہے، جس کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے، دکان، دفتر، کاروبار، سفر میں پڑھ لو، چلتے پھرتے پڑھ لو، کسی بھی طرح کی کوئی پابندی نہیں ہے۔ لیکن یہ عمل مت چھوڑنا، یہ آج کے دن کا خاص الخاص عمل ہے۔ ایسے اعمال کوئی بھی نہیں بتائے گا جو واقعی وجود رکھتے ہوں، جو واقعی مستند وظائف ہیں، جن کو پڑھنے سے بے شمار لوگ فائدہ اٹھا چکے ہیں۔ اللہ والو، اگر آپ صحت کے ساتھ رزق اور دولت بھی چاہتے ہو تو آج یہ وظیفہ آپ کے لیے معجزات دکھائے گا۔ کھلی آنکھوں سے معجزات دیکھو گے انشاءاللہ۔ آپ نے اپنے سیدھے ہاتھ کی شہادت والی انگلی کو ناف پر رکھتے ہوئے یا وہابو کو 7 بار پڑھنا ہے۔ 7 بار یا وہابو پڑھتے دوران آپ جو بھی مانگو گے آپ کو مل
مل کے رہے گا، نیا گھر مانگو گے، گاڑی مانگو گے، رزق اور دولت کے خزانے مانگو گے، من پسند نوکری شادی مانگو گے، یا وہابو سے آپ کی کئی سالوں سے رکی ہوئی دعائیں، کئی سالوں سے رکے ہوئے کام محرم الحرام کا چاند نظر آنے سے پہلے پہلے یہ عمل کرنے سے ہو جائیں گے۔ یہ خاص قبولیت کی گھڑیاں ہیں۔ یا وہابو 7 بار پڑھنے سے 7 آسمانوں، 7 سمندروں، 7 زمینوں کے خزانے انشاءاللہ آپ کے قدموں میں ہوں گے۔ پھر نہ کہنا کہ بتایا نہیں، میں نے اپنا حق ادا کیا، میں نے ایک ایک نقطہ، ایک ایک بات بچوں کی طرح سمجھائی تاکہ آپ سے چھوٹی سی غلطی کوتاہی لاپرواہی نہ ہو جائے، کیونکہ آج اس وظیفے کو جو بھی پڑھ لے گا، بتائے گئے طریقے سے پڑھے گا، پورا سال رب کی رحمتوں برکتوں سے انشاءاللہ مالا مال رہے گا، پورا سال ہر طرح کی بیماری سے رب کی حفاظت میں رہے گا، پورے سال کے رزق اور دولت کا انتظام ہو جائے گا۔ اب یا وہابو پڑھتے ہی آج کا تیسرا اور آخری وظیفہ جو آپ نے پڑھنا ہے وہ رب کعبہ کے ایک نام کا وظیفہ ہے۔ اب آپ نے یا اللہ یا کریمو کو پڑھنا ہے۔ اللہ والو، شہادت والی انگلی ناف پر رکھ کر یا اللہ یا کریمو پڑھنے سے جس پر ایک بار نظر کرم ہو جائے گی، وہ جس چیز میں ہاتھ ڈالے گا وہ سونا ہو جائے گی، جس کام کو شروع کرو گے کامیابی ملے گی انشاءاللہ، جس طرف قدم بڑھاؤ گے ہر قدم پر کامیابی مقدر ہو جائے گی اور آپ کو سمجھ بھی نہیں آئے گی، آپ پانی کے بہاؤ کی طرح کامیابی کی طرف چلتے چلے جائیں گے اور انشاءاللہ آپ خزانوں کے مالک ہوں گے، آپ کے جو خواب ہیں وہ پورے ہوں گے۔ آج موقع ہے ناظرین رب سے مانگنے کا، پچھتانے سے بہتر ہے کہ آج شہادت کی انگلی کو ناف پر رکھ کر یہ وظیفہ پڑھ لو، ورنہ یہ نہ ہو کہ آپ کے ساتھ والے جو یہ وظیفہ پڑھیں وہ کامیاب بھی ہو جائیں اور آپ دیکھتے ہی رہ جائیں، پھر آپ کو بھی پچھتاوا ہوگا کہ کاش میں بھی یہ وظیفہ پڑھ لیتا تو آج میرے بھی وارے نیارے ہوتے۔ اللہ والو، پھر نہ کہنا یہ موقع بار بار نہیں آئے گا، جلدی کر لو، وظیفہ پڑھنے کی دیر ہے، کھلی آنکھوں سے معجزات نظر آئیں گے انشاءاللہ۔ یا اللہ یا کریمو کو 11 بار پڑھنا ہے۔ کیسے پڑھنا ہے توجہ کیجئے گا۔ یا اللہ یا کریمو کو دونوں ناموں کو ملا کر پڑھیں گے تو ایک شمار ہوگا، جیسے کہ یا اللہ یا کریمو دونوں ناموں کو ملا کر پڑھا تو 1 بار ہو گیا، یا اللہ یا کریمو 2 بار ہو گیا، یا اللہ یا کریمو 3 بار ہو گیا۔ اس طرح آپ نے صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے، 11 ٹائمز پڑھنا ہے۔ ناظرین وظیفہ مکمل ہو چکا۔ آج ایک ایک نقطہ، ایک ایک بات بتائی ہے، کتنی بار پڑھنا ہے، کیسے پڑھنا ہے، نہ کم پڑھنا ہے نہ زیادہ پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ جس نے ویڈیو مکمل دیکھی ہے وہ کھلی آنکھوں سے معجزات دیکھے گا۔ اللہ والو، اگر آپ نے ویڈیو کو سکپ کر کر کے دیکھا ہے تو آپ کو پچھتانا پڑے گا۔ بہتر یہی ہے کہ اس ویڈیو کو دوبارہ دیکھ لو تاکہ آپ کو وظیفے کی اچھی طرح سے سمجھ بھی آ جائے اور آپ اس وظیفے سے مکمل طور پر مستفید بھی ہو سکیں۔ اللہ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹس میں ضرور لکھیے گا۔ اللہ حافظ۔